اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اس سے کوئی جرم ہو جائے، کسی کے بارے میں اس نے جھوٹ بول دیا، کسی پر معاذ اللہ اس نے تہمت لگا دی، کسی کے گھر اس نے ڈاکہ ڈال دیا، کسی کو اس نے تھپڑ مار دیا، برا بھلا کہہ دیا، اس کی پیٹھ پیچھے غیبت کر لی، پھر دل نے ندامت کی، پھر ذہن پریشان ہوا، پھر دل میں خیال آیا، ہائے اس دن کیا بنے گا جب اللہ کے سامنے سب کے عیوب کھل جائیں گے، جب بڑے بڑے پارسا موجود ہوں گے اللہ کے دربار میں، کیا بنے گا اس دن؟ اس ندامت کے آتے ہی وہ جس کا جرم کیا تھا اس کے پاس جا پہنچا، او میرے بھائی، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہے، مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے سے، میں تجھ سے ہاتھ باندھ کے معافی مانگتا ہوں، میری غلطی مجھے معاف کر دے۔ اب اس ندامت کے بعد اگلا بندہ خوب اترانے لگ جائے، ہاں جی، خوب خوشی میں آ جائے، خوب جوش میں آ جائے اور کہ نا میں تجھے معاف نہیں کرتا، کوئی معافی نہیں میری طرف سے تجھے، کوئی معافی نہیں میری طرف سے تجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاف نہ کرنے والا اگلے کی معافی مانگنے کے باوجود معاف نہ کرنے والا کل قیامت کے دن میرے حوض کوثر پہ نہ آئے، میرے حوض کوثر پہ نہ آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کل قیامت کے دن اس شخص کو نہ حوض کوثر کا جام ملے گا، نہ محمد الرسول اللہ کی شفاعت ملے گی، حضور کی شفاعت بھی نصیب نہ ہوگی، حوض کوثر کا جام بھی نصیب نہ ہوگا۔ کس کو؟ کہ اگلے نے معافی مانگی، بندے نے پھر اسے معاف نہیں کیا۔ یاد رکھ لیجئے اہل جنت کی تیسری نشانی، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اگر انہیں اللہ کے معاف کرنے کا ذہن میں موجود ہے کہ میرا رب میری غلطیوں کو معاف کرے، تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر مہربانی اور رحم کرو، آسمان والا تم پر مہربانی کرے گا۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم اپنے آپ کو اس طرف لے کر جائیں۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، خطائیں انسانوں سے ہوتی ہیں۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ تو کیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ کے وہ اوباش اور وہ ظالم کھڑے ہوئے ہیں، کیا نبی پاک علیہ السلام خبیب کی چمڑی ادھڑتی ہوئے بھول گئے تھے؟ نہ، بلال کو تپتے ہوئے انگاروں پہ لیٹا دیکھ کر سرکار بھولے تو نہیں تھے، احد کا میدان بھی نہیں بھولے، بدر بھی نہیں بھولے، حنین و خندق بھی نہیں بھولے، ہاں جی، خبیب کو تڑپتا ہوا بھی نہیں بھولے، سمیہ کے 2 ٹکڑے بھی آپ نہیں بھولے، زنیرہ کی آنکھیں بھی بینا سے نہ بینا ہوتی آپ نہیں بھولے۔ لیکن آخر کیا وجہ ہو گئی؟ کیا وجہ ہو گئی؟ جھکے ہوئے سروں کو اللہ کے محبوب پیغمبر نے یہ کہہ کر بلند کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کو میں نے آزاد کیا، جاؤ تم سب کو میں نے آزاد کیا، تم پر کوئی کسی قسم کی قدغن نہ ہوگی، یوں رحمت کے جس نے ہے دریا بہائے، دل ان کے بھی جیتے جو سر لینے آئے۔ ہاں، یوں رحمت کے جس نے ہے دریا بہائے، دل ان کے بھی جیتے جو سر لینے آئے، یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں
کے غم میں بلا دی، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میری طرف سے تم آزاد ہو۔ حضور کا یہ کہنا تھا، روایات میں آتا ہے مجمع میں سے کلمے کی آوازیں بلند ہو گئیں، سب نے کلمہ پڑھا، یا رسول اللہ اتنی تکلیفیں، اتنی مشقتیں، اتنے دکھ ہونے کے باوجود معاف کرنے والا وقت کا سچا پیغمبر ہی ہو سکتا ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی سیرت نے ہمیں سکھایا، حضور کی سیرت نے سکھایا، اللہ کے قرآن نے بتلایا۔ یہ جنت والوں کی تیسری نشانی ہے، یہ تیسری نشانی ہے اہل جنت کی، کہ ان کے مجرم اگر خطا پر غلطی معافی مانگے نہیں بھی، پھر بھی وہ کس کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمیں یہ سیرت اور یہ حضور علیہ السلام کا معاف کرنے کا یہ اپنائیت والا معاملہ اپنانا چاہیے یا نہیں اپنانا چاہیے؟ یہ ہے اصل سیرت سرکار دو عالم۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ مومن کو غصہ نہیں آتا، غیر شریک کام پر مومن کو بڑا غصہ آتا ہے، لیکن مومن اپنے غصے پر قابو پاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ مومن اپنے غصے کی وجہ سے اگلے کے دل کو چیر دے، نہ، وہ اپنے ہاتھ کو روکتا ہے۔ اس ہاتھ میں جو طاقت دینے والا ہے، شل کرنے والا بھی وہی ہے۔ میں اپنی زبان سے اگر کسی کے دل کو چیر سکتا ہوں، اس زبان کو گونگا کرنے پر بھی وہ قادر ہے۔ میں ٹانگ مار کر اگر کسی کا دل ہلا سکتا ہوں، اس ٹانگ کو اٹھانے سے بھی روکنے پر وہ قادر ہے۔ اس کی قدرتیں ہیں، اسی نے چلنے کی طاقت دی ہے، اسی نے بولنے کی طاقت دی ہے، اسی نے ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت دی ہے۔ کل کسی کا ہاتھ ہو سکتا ہے، میرا گریبان ہو سکتا ہے، کل کسی کی ٹانگ مجھے بھی لگ سکتی ہے، کل کسی کی زبان مجھے بھی چیر سکتی ہے۔ آج کسی کی بہو بیٹی پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے مجھے یہ بھی سوچنا چاہیے میرے گھر میں بھی تو موجود ہیں، میں اپنے گھر کا رستہ کیوں دوسروں کو دکھاؤں، میں اپنے سین میں کیوں دوسروں کی نظریں ڈالوں، میں آج اپنی نگاہوں سے دوسروں کی بہنوں کی حفاظت کروں گا، کل اللہ میری بہن بیٹی کی بھی حفاظت کرے گا۔ یہ تبھی ہوگا جب میں آج اپنے آپ کو سنبھالوں گا۔ تو اہل جنت کی تین نشانیاں، پہلی نشانی ينفقون فی السراء والضراء، غم کی حالت ہو، خوشی کی حالت ہو، دکھ کی حالت ہو، سکھ کی کیفیت ہو، وہ خرچ کرتے ہیں تو صرف کس کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں؟ بلند آواز سے، کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ والکاظمین الغیظ، غصہ تو بہت آتا ہے لیکن سامنے اس کی رحمتوں والی ذات آ جاتی ہے، اس کی ذات کے لیے اپنے غصے کو پی جاتے ہیں تو صرف کس کے لیے؟ اور تیسرا والعافین عن الناس، بدلہ لینے مارنے والا مجرم سامنے موجود ہے، ہاں جی، جس نے تھپڑ مارا، جس نے گالی دی، جس نے جھوٹا بہتان لگایا، جس نے گریبان میں ہاتھ ڈالا، معاف کرنا ہے تو بڑا مشکل۔ اللہ فرماتے ہیں اسے معاف کر، مجھ سے معافی کا پروانہ لکھوا لے، اس کو معاف کر لے، مجھ سے معافی کا پروانہ لکھوا لے۔ وہاں بندہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے تو اس کے سامنے رضا ہو تو صرف کس کی رضا ہو؟